मणदार चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत कनी तो इस मिनट में पुत्रान कनी चूँकि मुल्क का पोलियो वायरस के हस्ती आइए केसेस वक्तन फ़वक्तन दीमा पैदा का खासतौर पर बलूचिस्तान सिंध के पी के पोलियो वायरस पोलियो एक ट्रम्प के हस्ती कतरे वारिन का अवैध केसेस के हस्ती आनी तो का इजाफा बुआ गई तो दोमी निमका बाज़ अच्छे नमूना मुख्तलिफ़ अजला बलूचिस्तान है या के पी के 10 कप्तगा के उदा पोलियो वायरस से खतरा मौजूद है चूँकि पोलियो वायरस एक अंची नादरो आई है कि चर्ची सब्बा एक चौकी अगाई वायरस खुदा नखस्ता आमाच भी तो आ ज़िंदगी भर के हस्ती माजूर भी तो बाज़ी अंची मरदम अस्ता के एशिया आमाच भले आहाँ होती जंजाल माजूर या अवैध के हस्ते पोलियो एक मुकाबला को था या कंची स्टेज या उतरा असर को था भले ई वायरस के हस्ते इसी गिरदार करना के यात्रा में गिनने के अमुक वदा पाकिस्तान पोलियो ट्रम्प वारिनक भी तो इसके बावजूद के हस्ते कतरा पर्चा मौजूद हैं एक वदा लाइन असरा में नामरदारी कर गए डॉक्टर सरार साहब के पोलियो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पोलियो तर्जुमानी इस्लामाबाद में नामरदारी कर गए अयोगेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से चूँकि एक जो है मौजी मरज़ है जिससे हम देखते हैं कि हर साल पाकिस्तान में जो है पोलियो मुहिम चलाया जाता है, जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो पोलियो वायरस के जो केसेस हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, खासतौर पर बलूचिस्तान और KPK में। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? पोलियो मुहिम या पोलियो के कतरा पिलाने के बावजूद जो है केसेस सामने आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने का, और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम तकरीबन 30 साल पुराना प्रोग्राम है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है नंबर्स के थ्रू, तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास केसेस मुस्तकिल आ रहे हैं, लेकिन अंदर जीनियाती खुलिये जब हम करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब इसकी सिर्फ एक जो स्ट्रेन है वो बाकी रह गई है, बाकी हमने पाकिस्तान से इसको ख़त्म कर दिया है। तो हम बिल्कुल इस एरेडिकेशन के करीब हैं। ये केसेस जो हैं वो पिछले साल के मुताबिक इस साल कम हैं, 8 केसेस हैं तो हमारे पास, जिसमें बलूचिस्तान में आखिरी केस नवंबर में आया, नवंबर के बाद हमारे पास कोई केस नहीं आया। तो ये तो हमारी वो अचीवमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास चैलेंजेस हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली बलूचिस्तान को सदर्न अफगानिस्तान के थ्रू बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, और सेंट्रल पाकिस्तान के साथ सिंध के साथ उनकी बड़ी मूवमेंट है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मूव करती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर औकात मूवमेंट के कारण ये बच्चे हमसे मिस हो जाते हैं। सिमिलरली ये कि घरों के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हमसे मिस इसलिए हो जाते हैं कि माएँ किसी भी किसी के खदशे के तहत उनको वैक्सीन नहीं दिला दी, जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन हमारी टीमों से विश्वास रखा जाता है। तो इस तरह की कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है आज भी पोलियो को ख़त्म करने में। तो डॉक्टर साहब हम ये भी देखते हैं जो पाकिस्तान में खासतौर पर मुख्तलिफ अजला में, न सिर्फ बलूचिस्तान और KPK बल्कि सिंध में भी, इवन कराची और इस्लामाबाद जैसे शहर में भी कुछ वालिदीन जो है अपने बच्चों को जो पोलियो के कतरे उसे पिलाने से इनकार करते हैं। उसमें जो है मुख्तलिफ आरा पाए जाते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले जो पोलियो वैक्सीन है दीगर ममालिक में इस्तेमाल होने वाली पोलियो वैक्सीन से मुख्तलिफ है, या जो घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलाते हैं तो मतलब वो कभी कभी एक्सपायर होते हैं, उसमें अच्छी तरह से उनको फ्रीज़ नहीं करते हैं। चूँकि आप एक सीनियर डॉक्टर हैं तो आप हमें ये बताइए कि इस तरह कोई जो है कन्फ्यूजन है कि हमारा पोलियो वैक्सीन जो है दूसरे ममालिक के पोलियो वैक्सीन से मुख्तलिफ है, या जो घरों में जाके पोलियो के कतरे जो पिलाए जाते हैं उनको फ्रीज़ करते हैं और कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, ऐसा कुछ है? अच्छा, ये आपने ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया, और बहुत शुक्रिया आपके तवज्जुह से। मैं अपने सारे जितने भी हमारे एज अ डॉक्टर मैं सारों से अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो ये कि ऐसी कोई बात, इसकी कोई शराकत नहीं है। यही वैक्सीन वेस्ट में भी इस्तेमाल होती रही है, यही वैक्सीन हम सऊदी अरब में भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसमें से हमने यही वैक्सीन यूज़ करके एरेडिकेशन की है। तो ये बिल्कुल बात गलत है कि हम कोई दूसरी वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात जहाँ तक आपने की, इसको हम कोल्ड चेन कहते हैं अपनी जुबान में। कोल्ड चेन ये होता है कि जहाँ से वैक्सीन शुरू होती है, जहाँ से वैक्सीन हम आई जाती है पाकिस्तान में, वहाँ से लेकर बच्चे के मुंह तक इसका एक टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है। और इसके अलावा ये बात भी बिल्कुल गलत है कि हमारे पास जो है ना वैक्सीन एक्सपायर होती है, ये ड्रैप के थ्रू आती है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान।
اور اس کے بعد ان کے اپنے لاٹ نمبرز ہوتے ہیں، ان لاٹ نمبرز کے مطابق وہ سارے پروونسز اسٹورز کو بھیجا جاتا ہے، کیونکہ بہت لمبے طویل اور آپ یہ کہیں کہ محنت بھرا کام ہے، اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے پاس ویکسین سارے بچے تک پہنچے، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کی ایویڈنس نہیں ہے. آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ افواہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ کولڈ چین کے لیے مینٹیننس کے لیے ہم ان کو ویکسین کیریئر آپ ساروں نے دیکھا بھی ہوگا، ہمارا پولیو کا آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی نشان ہے وہ ویکسین کیریئر. اس کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ویکسین کو ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر تک برقرار رہتی ہے. اس میں ہم فل پیکس رکھتے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے یہ ویکسین جو ہے نا محفوظ رہتی ہے. تو یہ اور جب بھی آپ اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ویکسین کے اوپر ایک ویکسین وائل مانیٹر ہوتا ہے، تو جب بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ویکسین قابل استعمال نہیں ہے تو اس کو ہم روک دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مانیٹرنگ میکینزم سے وہ ہم اسکیپ کر گئے، تو ایسا ہمارے پاس ابھی تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. تو ڈاکٹر صاحب جو ہمارے جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں وہ گھر گھر جا کے پولیو کے قطرے بچوں کو پلاتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل والدین جو ہیں بلا خوف و قطر ان کو اپنے بچوں کو یہ قطرے پلائیں، اس میں کوئی جو ہے قطرہ نہیں ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیں یہ تو میں ہمیشہ آپ کی بات طویل کر رہا ہوں، لیکن آپ اگر کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. یہ پولیو ہے، یہ بیماری ہے، تو میں ایز اے ڈاکٹر بحیثیت ڈاکٹر میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں، میرے اپنے بچے بھی سارے الحمدللہ پولیو کی ویکسین پی کے بڑے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو پولیو سے خطرات ہیں وہ اتنے زیادہ اور اتنے گمبھیر ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلائیں تو اس کی وجہ سے ان کو زندگی بھر کی معذوری ہو جاتی ہے. اور پولیو واحد مرض ہے جس سے آپ بچے کو بچا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ اس کو ہو جائے تو اس کا علاج نہیں ہے. تو عمر بھر کی معذوری سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر کیمپین میں ہر دفعہ جب آپ کو گھر پہ ٹیم آئے تو ان کو خوش آمدید کہیں اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ وہ گھر گھر آ کے آپ کے بچوں کو ویکسین پلانے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیو مہم ہوتا ہے تقریباً یہ ہر مہینے یا ایک دو مہینے کے اندر اندر ہوتا ہے، تو کیا پولیو کے قطرے بار بار پینے سے جو بچے جو ہیں وہ اندرونی طور پر کمزور نہیں ہوتے ہیں، یا اس طرح ہر بیماری جو ہے وہ بچوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ذرا بتائیے گا. اچھا، پولیو کی ویکسین صرف اور صرف پولیو کی اس کے لیے ہے، بچاؤ کے لیے ہے. اس میں اور وہ سب کوئی اجزاء نہیں ہے کہ یا کوئی بیماری کر سکے یا کسی اور بیماری کے خلاف اس کو روک سکے. اس لیے بچوں کی جو بیماریاں ہیں وہ اسینشیل امیونائزیشن یا روٹین امیونائزیشن کے تھرو وہ جو 12 بیماریاں ہیں، 12 سے 13 بیماریاں ہیں جس کے خلاف ہم حکومت پاکستان آپ کو مفت ٹیکہ فراہم کرتی ہے ہر بیسک ہیلتھ یونٹ پہ. تو باقی بیماریوں کے لیے وہ ویکسین ہے. پولیو صرف ایک بیماری کے لیے، ایک ہی پولیو وائرس کے لیے یہ ویکسین ہے. تو یہ ویکسین میں یہ بار بار دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے جس کے اوپر آپ اینٹ رکھتے جائیں گے تو جتنی آپ اینٹیں رکھیں گے اتنی وہ دیوار اونچی ہوتی رہے گی. یہ دیوار ہے آپ کی قوت مدافعت کی، جتنی آپ اینٹیں رکھیں گے اتنی قوت مدافعت بڑھتی رہے گی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم بار بار 5 سال تک، کیونکہ 5 سال تک کی عمر تک ہی سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے بچے کو پولیو کا وائرس ہونے میں. جی تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو غیر ملکی ادارے ہیں، یہ دوسرے ممالک ہیں، تو پاکستان میں پولیو کے خاتمے میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری پھیل سکتی ہے. یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ ایک بندے کو ہو گئی ہے تو اس کے بعد کسی اور کو نہیں ہوگی. جو بھی بیماری دنیا میں پھیلتی ہے اس کے لیے انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن آتی ہے. IHR کے تھرو کچھ ممالک کے اوپر وہ توجہ دی جاتی ہے تاکہ یہ بیماریاں واپس ان ملکوں تک نہ جائیں. اور جہاں تک یہ ہے کہ ایک ڈسیبلٹی کی وجہ سے جو آپ کی معیشت کو اور آپ کی اوور آل سوشل اسٹرکچر کو جتنا نقصان پہنچتا ہے تو وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے. ایک معذوری بھی جو ہے بہت بڑی ہے پورے خاندان کے لیے. تو اس لیے یہ وہ جتنے بھی ممالک ہیں، وہ صرف مغربی ممالک نہیں ہیں. آپ جب حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو ہر ایج کو ویکسین پلائی جاتی ہے. تو سعودی عرب بھی آپ کی اس میں مدد کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور مسلم ممالک میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو ہماری مدد ہو رہی ہے. تو یہ صرف ویسٹرن ممالک نہیں ہے، یہ بلکہ ساری دنیا مل کے کوشش کر رہی ہے کہ جو آخری 2 ملک رہ گئے پاکستان اور افغانستان، اس سے بھی پولیو کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس کا پھیلاؤ تو بالکل ایک تو پھیلاؤ ختم ہو جائے. دوسری بات یہ کہ ان تک یہ بیماریاں دوبارہ ری سرفیس نہ کریں گی. تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، چونکہ
ہم نے دیکھا گزشتہ ایک سال کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں درجنوں کیسز جو ہیں متعدد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پولیو کے، تو کیا ان میں ایسے کیسز بھی شامل ہیں انہوں نے جو ہیں متواتر یا جو ہیں جب بھی پولیو مہم ہوا انہوں نے پولیو کے قطرے پلائے، پولیو قطرے پلانے کے باوجود بھی یہ وائرس ان کو لگ گئی یا نہیں، انہوں نے جو ہے یہ مہم مس کیا، پولیو کے قطرے نہیں پلائے، ان کو یہ بیماری لاحق ہو گئی؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ پولیو سے بچنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ پولیو کی ویکسین بر وقت پلائی جائے پیدا ہونے سے لے کے تقریباً 5 سال تک. ٹھیک ہے، 5 سال تک پیدا ہونے سے لے کے 2 سال تک اس کو معمول کی پلائی جائے جس میں پولیو کی ٹیکے بھی شامل ہیں. تو جب آپ یہ کورس پورا کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ہر کیمپین میں آپ ویکسین پیتے ہیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بچہ محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے بچے جن کی قوت مدافعت کسی اور وجہ سے بہت زیادہ کم ہو، جیسے بیماریاں ان کو لگ رہی یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت نہیں بن رہی، تو اس میں جب آپ ویکسین دیتے ہیں تو وہ پھر بھی ولنریبل رہتے ہیں. لیکن ایسے ہمارے پاس بہت کم کیسز ہیں. ہمارے پاس میجورٹی کیسز ایسے ہیں جو کہ ہمارے پولیو ویکسینیشن کے ریڈار سے مس ہوتے رہے ہیں. ایسے بچے جو ہم سے چھپائے جاتے رہے ہیں، ایسے بچے جن کو صرف جو ہے نا ویکسین کبھی نہیں پلائی گئی بلکہ ان کو صرف اور صرف حکیموں کو یہ کہا گیا کہ آپ بتا دیا کریں کہ ان کو ویکسین پلا دی گئی ہے. تو ایسے بچے جو ہے ہماری ریڈار سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہی بچے ہیں انہیں کو پھر پولیو نشانہ بناتی ہے. یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ تقریباً 4.5 کروڑ 5 سال سے کم بچہ ہے جبکہ پاکستان میں کیسز کی تعداد 8 ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ ویکسین کام نہ کر رہی ہوتی تو یہ 8 کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. مردہ چہر کو ڈاکٹر اسرار الحق صاحب ہیں چونکہ پولیو حوالہ چونکہ پولیو ایک کنچی موذی مرض ہے کہ چوکاں و دیکھ واری نگ نبی ار مہم دورانہ تو چوک مگندے کے معذور باں زندگی بھر معذور باں بعضیں انچیں کیسز کے استمیشوں میں دیما ہاں پولیو ہے کہ چرشی سبا آنی زند مگندے کے عذابانی آماچیں امی بڑا مگندے کے ملک کا امک ماں پولیو مہم بھی او امک پولیو مہم چوکانا ای قطرہ وارنک بھی تو پولیو چا رکھ گئے آترا 5 سالہ دا عمر چوک کے استاں پولیو قطرہ وارنک وہاں ہر اما چوک کے آئی جسم تو کا پولیو وائرس داخل بھی تو پولیو چے متاثر بھی او معذور بھی چونکہ ماں تو پتانی ذمہ داری ہیں مگندے کے آوتی چوکانا پولیو قطرہ کے استیں آئی بوارے نا تو یہ حوالہ بعضیں کنفیوژن موجود ہیں، بعضیں ابہام موجود ہیں، ولی اس کے باوجود کہ استعمال گندے کہ بعضیں ماتوپیت پولیو مہم دورانہ ہوتی چوکاں پولیو ترمپے وارے نگا مکان کرنا تو چرشی سبا ہنی چوک پولیو وائرس آماچ بان چونکہ وستگیں یک سالیہ دورانہ مگینے کہ بعضیں کیسز پولیو وائرس دیمات کا بعضیں چوکاں پولیو تصدیق ہوتا گومی داکا مراکشہ دپاس الاس بوتن التا بلوچ رضا بھی اللہ باؤٹ. بیچارے مراگش بزانہ پن شنبے در شنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا